أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال تبارك وتعالى في مقام آخر لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو تھوڑی دیر دین کی نسبت پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرما دی۔ جیسے کہ ہم اور آپ بار بار سن رہے ہیں کہ دین کی محفل میں آنا اللہ رب العزت کی نظر میں سب سے بڑی دین کی عظمت اور دین کی محبت کے لیے آ جانا، اس کے اوپر اللہ رب العزت نے بے شمار وعدے فرمائے، اور اللہ رب العزت اس کا جو ثواب بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا، قبر میں بھی ملے گا۔ جس جگہ سے ہم چل کر آ رہے ہیں وہ جگہ پوری ہمارے لیے دعائیں کرتی، اور اس وقت میں جس وقت میں ہم یہاں پہ بیٹھ کے اللہ رسول کی باتیں سن رہے ہیں، اسی وقت میں اللہ رب العزت ہمارا نام آسمان کے اوپر فرشتوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے، کتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم گنہگار انسان اللہ رب العزت کی صحیح تعریف نہیں کر سکتے، بڑائی نہیں کر سکتے، ٹوٹے پھوٹے انداز میں سنا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کو اللہ رب العزت اتنا بڑا مقام دے رہے ہیں کہ آسمان کے فرشتوں کو سب کو بلا کے بول رہے ہیں کہ دیکھو میرے بندے میرے بندیاں دھوپ کے وقت میں الگ الگ جگہ سے ایک جگہ جمع ہوں کے میری بڑائی سن رہے ہیں، میری باتیں سن رہے ہیں، میری عظمت سن رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اور اللہ پاک بتا رہے ہیں، یہ حدیث ہے، لمبی حدیث ہے کہ اللہ پاک ان کو بتائیں گے فرشتوں کو کہ گواہ رہنا میں ان لوگوں کی مغفرت کر دیا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے نا سب سے زیادہ میری آپ کی پوری انسانیت کی اس نیت کے ساتھ میں انتظار کر رہے ہیں کہ میں ان کی مغفرت کر رہا ہوں۔ اور وہ مغفرت کیسا ہو رہی کہ ہم جہاں بھی دین کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں، ہمارا چلنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا سب شریعت مطہرہ کے مطابق ہو جائے، اس کی فکر۔ اور جب بھی جہاں بھی دین کی مجلس ہم لگا رہے ہیں تو فوراً ہماری اللہ رب العزت مغفرت کے وعدے فرمائیں، دعائیں فرمائیں کہ اللہ رب العزت آپ کے میرے یہاں پہ جمع ہونے کو قبول فرمائیں، اور اخلاص کے ساتھ میں صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں اور آپ سارے ایمان والے ایک جٹ ہو جائیں اور اللہ رب العزت کو پہچاننے والے بن جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بن کے زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ بہرحال حاضرین مجلس، آج ہم انشاءاللہ شکر کے اوپر کو سنیں گے کہ شکر کس کو بولتے ہیں۔ جیسے اگر ہم زندگی کے اندر دیکھیں تو جتنی چیزیں ہم آج یوز کر رہے ہیں زندگی کے اندر، آج سے پہلے شاید کسی جنریشن میں اتنی فیسلٹیز نہیں تھی، آج سے پہلے اتنی فیسلٹیز کسی بھی زمانے میں نہیں تھی، بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں تھی۔ آج ہمارے سامنے ٹھنڈا پانی آ جا، پہلے کے زمانے کے اندر نہیں، اتنا ٹھنڈا پانی اتنا آسانی کے ساتھ نہیں آتا، بڑے مشکلوں سے الگ الگ طریقے سے پانی کو ٹھنڈا کیا جاتا تھا، لیکن اتنا زیادہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا جتنا زیادہ ہم پی رہے ہیں۔ اور اتنے زیادہ قیمتی چیزیں شربتوں کے اعتبار سے پہلے زمانے میں نہیں ہوا کرتے تھے، آج الحمدللہ ہیں۔ اور سفر کے اعتبار سے، جرنی کرنے کے اعتبار سے بہترین سے بہترین لگژری گاڑیاں، اور گورنمنٹ کے اعتبار سے بھی ہو، پرائیویٹ کے اعتبار سے بھی ہو، آسانی کے ساتھ میں لمبے لمبے سفر یوں میں طے کر کے آ جا رہے ہیں ہم لوگ۔ وہ پہلے زمانے کے بادشاہ لوگوں کو بھی ایسی سواریاں، ایسے جو ہے نا جرنیاں نہیں ملتے تھے، مہینوں لگ جاتے تھے، ہفتوں لگ جاتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے۔ اور اگر کھانے کے اوپر آئے تو اس زمانے کے بادشاہوں کو بھی وہ کھانا نصیب نہیں تھا جو اس زمانے کے ایک نارمل انسان کو اللہ رب العزت عمدہ غذائیں کھلا رہے ہیں، مرغن غذائیں کھلا رہے ہیں۔ اس زمانے کے بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں تھا، سادہ سیدھا کھانا وہ لوگ کھا لیا کرتے تھے۔ بہرحال جو نعمتیں اللہ رب العزت آج کے ہمارے اس زمانے میں مہیا فرما رہے ہیں، اس سے پہلے کسی اور زمانے کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں تھیں۔ بس ہم اللہ رب العزت کے جاننے والے بن جائیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا کوئی آسمان کے تاروں کو گن سکتا؟
نہیں گن سکتا. کوئی زمین کے اندر رہنے والے جتنے بھی جھاڑ ہیں ان کے پتوں کو گن سکتا؟ نہیں گن سکتا. زمین کے اندر جتنے بھی ریت کے کنکرے ہیں ان کو کوئی گن سکتا؟ نہیں گن سکتا. لیکن وہ اللہ والے فرما رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا. تمام آسمان کے اندر جتنے تارے ہیں گنے جا سکتے ہیں. زمین کے اوپر جتنے جھاڑ ہیں ان کے اوپر کتنے پتے ہیں گنے جا سکتے ہیں. اور زمین کے اوپر جتنے ریت ہیں اس کے ذرات کتنے ہیں گنے جا سکتے ہیں. لیکن جو روزانہ ہمارے اوپر اللہ رب العزت کی رحمتیں نعمتیں اتر رہی جو ہم یوز کر رہے ہیں اس کو نہیں گن سکتے. اتنی زیادہ اللہ رب العزت ہم کو نعمتوں سے مالا مال کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی نعمت کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو انسان بنایا. ایک اللہ والے فرماتے ہیں اگر اللہ ہم کو انسان نہیں بناتا گدھا بنا دیتا تو ہم کیا کرتے؟ گدھا بن کے رہتے اور کسی کے ہاتھ میں ہوتے رسی سے بندھے ہوئے ہوتے انہیں ہمارے اوپر کیا کرتا؟ بوجھ ڈالتا. یعنی کام کے لیے ہمارے کو کیا کرتا؟ ہمارے اوپر وزن ڈالتا اور ہم کو مارتا. ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم کو لے کے جاتا. کام بھی کرنا پڑتا, لاتا بھی کھانا پڑتا, مارا بھی کھانا پڑتا اور جو کچھ ان کیا تھوڑا سا کھا لے کے صبر کرنا پڑتا. لیکن اللہ نے ہم کو انسان بنایا, اس کے اوپر الحمدللہ. اگر اللہ پاک ہم کو بندر بنا دیتے تو اللہ والے فرما رہے ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر ہم کو بندر بنائے تھے اگر کسی کے ہاتھ میں آ جاتے ہم تو ان کیا کرتا؟ ہمارے گلے کے اندر زنجیر ڈالتا اور کیا کرتا؟ ہم کو گلیوں کے اندر نچاتا. ہم نہ اس کے بعد ہم کو کچھ کھانے کے لیے دیتا, کھا لیتے, صبر کر لیتے, رہ جاتے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو انسان بنایا اور بنایا تو اشرف المخلوقات بنایا. تمام مخلوقات میں افضل, تمام مخلوقات میں افضل. اور آگے چل کے وہ اللہ والے ہم کو سمجھاتے کہ ہم کو انسان بنایا تو بنایا صحیح سالم بنایا, یعنی پورا پرفیکٹ بنایا اللہ پاک. اگر اللہ رب العزت ہم کو عقل نہیں دیتا تو ہم کیا ہوتے؟ پاگل ہوتے, کسی کام کے نہیں رہتے. اچھے پاسے خوبصورت چہرے کے ساتھ بھی اگر ہم ہوتے, عقل نہیں رہنے کی وجہ سے ہم بیکار ہوتے, کسی کام کے کسی لائق نہیں رہتے. اور اگر اللہ رب العزت ہم کو آنکھیں نہیں دیتا تو ہم دنیا کے محروم آدمیوں میں سے ایک آدمی ہو جاتے. کسی چیز کا کوئی ہمارے پاس کوئی اعتبار نہیں ہوتا. ہرا کس کو بولتے, لال کس کو بولتے, پیلا کس کو بولتے, رات دن دو بھی ایک ہی برابر ہوتا ہمارے. اگر اللہ رب العزت ہم کو کان نہیں دیتا تو ہم لوگوں کے اشاروں سے خالی اپنی جو ہے نا باتوں کو سمجھتے. اگر اللہ رب العزت ہم کو زبان نہیں دیتا تو ہم گنگے ہوتے اور ہمارے دل کے اندر جو بھی جس کے بھی لیے جو محبت ہے, جو پیغام ہے, جو میسیج ہے, جو بات ہم بیان کرنا چاہتے ہیں ہم وہ نہیں بتا سکتے. دل کی بات دل ہی کے اندر ہے یار. اگر اللہ رب العزت ہم کو پیر نہ دیتے تو ہم لنگڑے ہوتے, چل نہیں سکتے, باہر نکل نہیں سکتے, اپنی ضروریات زندگی ہم کر نہیں سکتے. اور اگر اللہ پاک ہم کو ہاتھ نہیں دیتے تو ہم کما کیسے سکتے اور ہم کام کیسے کر سکتے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی لاکھوں نعمتیں ہمارے جسم کے اندر ہی سے, لاکھوں نعمتیں ہمارے جسم کے اندر ہیں. اس کو ہم سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے زبانوں کے اوپر ایک اللہ والے فرماتے کہ آدمی ہمیشہ اللہ رب العزت کی ناشکری کرتا. حالانکہ اللہ رب العزت اتنا اس کو مالا مال کر دیا. جتنی بھی باتیں اب سنیں ہم, اگر اللہ رب العزت ہم کو دماغ نہ دیتے تو ہم پاگل ہوتے. اگر اللہ رب العزت ہم کو آنکھ نہ دیتے تو ہم اندھے ہوتے. اگر اللہ رب العزت ہم کو کان نہ دیتے, کان کے اندر سننے کی اگر صلاحیت نہ ہوتی تو ہم بہرے ہوتے. اگر اللہ رب العزت ہم کو زبان نہ دیتے تو ہم گنگے ہوتے. گویا کہ ہم ساری چیزیں اللہ رب العزت کی دی ہوئی یوز کر رہے ہیں اور پھر بھی اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کس کی برکت سے ملی؟ اللہ رب العزت کی برکت سے ملی. اس کے لیے ہم کو کوئی اللہ رب العزت سے ریکویسٹ کرنا نہیں پڑا, بغیر مانگے مل گئی ہم کو یہ چیزیں. تو اس کی ہم قدر کرنے والے بنے. قدر کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں. شکریہ ادا کریں. شکریہ کیا ہے؟ شکریہ بولتے کس کو؟ شکریہ اس کو بولتے ہیں کہ جو ہمارے لیے ہیلپ کرے اس کے ہیلپ کو یاد کر کے اس کو تھینکس بولنا. اردو کے اندر بولیں گے تو ایسا بولیں گے, احسان, کسی محسن کے احسان کو یاد کر کے اس کی اچھی تعریف کرنا. کوئی ہمارے ساتھ اچھا کام کر دیے, ہم کوئی پریشانی میں مصیبت میں رہے, یا تو کوئی ہمارے اچھے بھی رہے, ہماری کوئی ہیلپ کر دیے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اچھا رکھو, آپ کو تھینکس, شکریہ, جو بھی ہو بولنے کا بولتے. تو اللہ رب العزت کا شکریہ ہم کیسے ادا کرنا؟ الحمدللہ کے ذریعے ہم ادا کریں. تو ہم کو اللہ رب العزت پرفیکٹ انسان بنا دیے. دوسری بڑی نعمت اللہ رب العزت کی ہمارے ساتھ میں یہ ہے کہ ہم کو اللہ رب العزت ایمان والے گھرانے کے اندر پیدا کرنا. ایمان اللہ رب العزت کے خزانے کے اندر سب
سے بڑی نعمت، اللہ کے کروڑوں خزانے ہیں لیکن ان میں اللہ رب العزت کی سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت۔ کون سی نعمت ہے؟ ایمان کی نعمت۔ اللہ پاک اسی لیے بول رہے ہیں تم رائی کے دانے کے برابر اگر ایمان بچا کر لے کر آؤ گے تو میں دنیا سے 10 بڑی گنا جنت دوں گا۔ ایمان کتنا بچانا ہے؟ رائی کا دانہ۔ رائی کا دانہ کتنا بڑا رہتا؟ اتنا تو رہتا ہوں اور رائی کے دانے کے برابر آپ میں جو بھی ایمان بچا کے لے کے جائیں گے تو جنت کتنی بڑی ملے گی؟ پوری دنیا کتنی ہے آج تک کوئی نہیں دیکھا، ویسے 10 بڑی گنا جنت کا ایک پلاٹ اللہ پاک بنا کے ہم آپ کو دیں گے۔ کون تو بھی آج تک دنیا میں ایسا سائنٹسٹ پیدا ہوا جو یہ بول سکتا کہ آسمان کا کنارہ کہاں ہے کہ میں دیکھوں بول کے بول سکتا؟ کوئی بھی نہیں ہوا۔ کون تو بھی ایک ایسا پیدا ہوا جو دنیا کے چاروں کونے کا اینڈ بتا سکے؟ نہیں ہے۔ ایک دو جگہ کا کوئی جا کے بولے کہ بھائی ختم، یہاں پہ دنیا ختم ہو گئی، یہاں سے پانی پانی ہو گیا، لیکن ابھی 3 کونے بچے ہوئے ہیں نا، کوئی بتا سکتا؟ نہیں بتا سکتا۔ تو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ کوئی رائی کے دانے کے برابر خالی 3rd کوالٹی کا ایمان بھی اگر لے کر آیا تو اس کو میں دنیا سے 10 بڑی گنا جنت دوں گا۔ اگر اچھی کوالٹی کا ایمان لے کے آ گیا ہوتے تو پوچھتے نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت جنت کے کیا رکھے؟ کوالٹیز رکھے، جنت کے طبقے رکھے، جنت کے اللہ رب العزت جو ہے نا الگ الگ درجے رکھے۔ جو آدمی جو کوالٹی کا ایمان بنا کے لے کے آئیں گا، بچا کے لے کے آئیں گا تو اس کو اللہ رب العزت وہ کوالٹی کی جنت عطا کرے۔ تو جس طریقے سے ہم دنیا میں یقین رکھتے، اس کے پیچھے ہم محنت کر رہے ہیں کہ اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو ہمارے کو پریشانی آ سکتی، ٹھنڈا پانی ہم نہیں پی سکتے، اچھا کھانا ہم نہیں کر سکتے، اچھا گھر ہم نہیں بنا سکتے، تو اس لیے ہم محنت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اس محنت کے اندر کامیاب ہیں، ہر ایک بندہ کامیاب ہے، لیکن اللہ رب العزت بول رہے ہیں یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں، فنا ہو جانے والی ہے، کل من علیہا فان، یہ ساری چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں، باقی رہنے والی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو اب اللہ رب العزت ہم کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ جس دنیا کے اندر رہ کر تم دنیا کو کما رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اس کے پیچھے محنت کر رہے ہیں، کرو، لیکن ہمیشہ فوکس کس کے اوپر کرو؟ آخرت کے اوپر کرو۔ یہاں پہ سبب اختیار کرنا ہے لیکن مقصد اس کو نہیں بنانا ہے۔ یہاں پہ صرف ہم یہ سوچنا ہے کہ یہاں پہ میری ضرورت پوری ہو جائے، اصل تو میرے کو جنت میں جا کے سکون ملنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت ہم سے چاہ رہے ہیں۔ تو اس اللہ رب العزت کے ایمان کا مقام یہ ہے کہ کوئی بندہ رائی کے دانے کے برابر بچا کر لے کر جا رہا تو کتنی بڑی جنت دے رہے اللہ پاک؟ 10 بڑی گنا جنت دے، 10 بڑی گنا جنت۔ اللہ پاک کہیں بولے رائی کے دانے کے برابر ہو گئے کہ وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ حالات سچویشن ایسے آ رہی اور جنریشن ایسے چینج ہو رہی کہ ایمان رائی کے دانے کے اتنا بھی نہیں بچا کے لے جا سکتا بندہ۔ شیطان پڑ جاتا پیچھے، خاندان والے پڑ جاتے، برے دوست پڑ جاتے، سوسائٹی پڑ جاتی ہمارے پیچھے، ایمان کو پورا کا پورا ختم کرا دے ہمارے سے۔ مسلمان ہیں لیکن کلچر ہمارا ہندوؤں کا ہو جا رہا، کرسچینس کا ہو جا رہا، بدھسٹ کا ہو جا رہا، پرسین کا ہو جا رہا، یہودیوں کا ہو جا رہا، کیسے کیسے کلچر ہم یوز کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم مسلمان ہیں تو 100% اسلام کو فالو کرنا، کس کو فالو کرنا؟ اسلام کو فالو کرنا، کیونکہ اللہ رب العزت کو ماننے والے ہم ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایمان کا پاور ہمارے سامنے بیان کر دیا۔ تو اب اگر ہم دوسرے کے کلچر کو ذرا بھی یوز کریں گے تو اللہ رب العزت جو ہے نا ہم ناراض کرنے والے بن جائیں گے، اللہ رب العزت ناراض ہو جائیں گے ہمارے سے، بولیں گے تو اس کے اندر کمی بیشی کیوں کر دیا، اس کے اندر ملاوٹ کیوں کرا، ملاوٹ کیوں کرا۔ کوئی کوتمیر کے کٹے کے اندر 2-4 جو ہے نا گھاس کے کاڑیاں رکھ کے بیچ دے تو دھوکہ دے دے سر کرنے انہیں، اگلی مرتبہ ہم خریدنے کے لیے جاتے وہاں پہ نہیں آتے۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت ہمارے سے وہی چاہ رہے ہیں کہ آپ پورے کے پورے پیور ایمان والے بنو، کمپلیٹلی ایمان والے بنو۔ اگر ہم یہ کلچر تھوڑا، وہ کلچر تھوڑا، وہ کیا ہوتا چلتا، کیا ہوتا خالی تھوڑا بچوں کے ٹائم پاس کے لیے کر رہے ہیں، ہم برتھ ڈے کر رہے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے نا یہ عیسائیوں کا کلچر ہو گیا، اور اگر چلا چھٹی کر رہے ہیں یہ ہندوؤں کا کلچر ہو گیا، فنکشنز کر رہے ہیں ہم دوسروں کے کلچر کے اندر جا کے کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کا کلچر آ کے پورا جو ہے نا اسلام خراب ہو گیا، ہمارا کھچڑی بن گیا۔ تو اس کی نورانیت نہیں آتی ہمارے دلوں کے اندر، اس کا ٹیسٹ نہیں آتا ہماری لائف کے اندر۔ پھر گھر کے اندر ہم نہیں چاہتے ہوئے بھی اللہ رب العزت کے دین کے اندر ہم دوسری چیزوں کو ایڈ کر دیے، دوسری چیزوں کو ملا دیے، جس کی وجہ سے گھر کے اندر پرابلمس اسٹارٹ ہو رہا ہے، ہمارے کمائیوں کے اندر سے برکت چلے جاتی، اور اللہ رب العزت جو ہے نا اس کو ناپسند کرنے کی وجہ سے ہماری کمائیوں میں سے برکت اڑا ہے۔ اب زندگی کے اندر چین نہیں، سکون نہیں، پرابلم ہی پرابلم ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہم کو بغیر مانگے ایمان والے گھرانے کے اندر پیدا فرما دیا۔
ہمارے صحابہ، ہمارے بڑے لوگ جو ایمان کے اوپر زندگی گزار کے گئے، بڑی مصیبتوں سے، بڑی مشقتوں سے سب کچھ ہو کے ایمان کے اوپر زندگی گزار کے گئے، باقی رہ کے گئے، گھر ان کا چلے گیا، بیوی بچے چلے گئے، مارا کھائے، زندگی کٹ گئی ان لوگوں کی، اور اپنے آپ کو جو ہے نا سب کچھ قربان کر کے ایمان کو ایک چوائس کر کے ایمان کے اوپر زندگی گزاری ہے، لیکن ایمان کو ہاتھ سے جانے نہیں دی۔ آج ہمارے پاس ویسا نہیں ہے، سب کچھ ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ، صرف ہم آپ کو محنت کرنا ہے اپنے ایمان کو بچانے، وہی اللہ پاک چاہ رہے ہیں۔ اور تیسری سب سے بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی، پورے نبی دعا کرتے رہے، اللہ ہم آپ کو امت محمدیہ میں پیدا کر دیجیے، لیکن حضرت عیسیٰ کے کسی کی دعا قبول نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر قیامت سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئیں گے، آسمان کے اوپر زندہ ہیں، آسمان سے آئیں گے اور ہمارے نبیت کی شریعت کو فالو کریں گے، نبی کی امت بن کے زندگی گزاریں گے، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہے۔ تو اب ہمارے کو یہ امت کے اندر ملنے والی چیزیں جو ہیں، نبی علیہ السلام کی شفاعت ہے، اور نبی علیہ السلام کی جو ہے نا ہمارے کو جب شفاعت مل جائیں گی، ہمارے سارے غم ہلکے ہو جائیں گے۔ تو نبی کے صدقے میں اللہ رب العزت نے ہماری دنیا بنائے، آخرت بنائے، اور پورے دنیا کو سجائے، جنت بنائے اللہ رب العزت صرف ہمارے نبی کے صدقے میں۔ تو ایسے پاورفل امت کے اندر پیدا ہونے کے لیے کتنی بڑی قسمت ہونا، لیکن یہ سب کچھ نہیں، اللہ رب العزت جو ہے نا بغیر مانگے ہم کو پیدا کر دیا، یہ کتنی بڑی خوش قسمتی، بہت بڑی خوش قسمتی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اللہ رب العزت ہم کو پورا کا پورا صحیح ساری بنا دیا۔ اب جیسے ہم سنیں کہ 3 نعمتیں، ایک انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنائے، دوسرا ایمانی گھر کے اندر پیدا فرمائے، تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ہم کو اللہ پاک پیدا فرمائے۔ یہ 3 بڑی نعمت، ان نعمتوں کو ہم بار بار ذہن میں لے کر آنا، اور لے کر آ کر اللہ کا شکریہ ادا کرنا۔ شکریہ کیسا ادا کرنا؟ الحمدللہ، کھا رہے ہیں کچھ الحمدللہ، پی رہے ہیں، پینے کے بعد الحمدللہ، نعمتوں کے اندر اضافہ ہوتا، نعمتوں کے اندر خود بخود اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے میں ایک آیت پڑھا، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرما رہے ہیں اگر تم شکریہ ادا کرو گے، لازیدنکم، میں اور دوں گا، دیتے رہوں گا، ولئن کفرتم، اگر ناشکری کرو گے تو کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ، ان عذابی لشدید، پھر میری پکڑ سخت ہے، وہ جو بول رہا ہے۔ آج ہم اتنا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اگر کوئی ہم سے پوچھ دیا بھائی کیسی چل رہی زندگی، تو کیا بڑھے، کیا بھائی کیا چل رہی زندگی کے اندر، پورے پریشانیاں چاہیے، کاروبار نہیں چل رہا، میرا بزنس نہیں چل رہا، میرا جو ہے نا گورنمنٹ آفیسر ہوں میں، تو گورنمنٹ میں جو ہے نا پریشانی ہو رہی، سب ہر ایک آدمی اپنے اپنے لیول کی شکایتیں کر رہا، لیکن کوئی یہ نہیں بول رہا الحمدللہ اللہ کا بہت کم بندے ہیں، جیسے اللہ پاک قرآن کے اندر وہی بیان کر دیے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، کہ بندوں میں بہت تھوڑے بندے ایسے ہیں جو میرا شکریہ ادا کریں۔ ہم کو وہی بننا ہے، ہم کو کیا بننا ہے؟ ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، مولا جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے ہمارے لیے، تو بس ہر حال میں الحمدللہ الحمدللہ پڑھنا۔ جو ہمارے بستر پہ سے اٹھنے سے لے کے ہم پھر بستر پر تک جائیں، اس وقت تک ہم کیا کیا کب کیا کرنا ہے، سب ہمارے نبی ہم کو بتا دیے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ہمیشہ ہر وقت کی دعائیں ہیں۔ تو اس کو ہم سیکھیں اور سیکھ کر پڑھنے والے بنیں، تو خود بخود آٹومیٹک شکریہ ادا ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ والے لکھتے ہیں کہ بندہ کوئی چیز یوز کر لیا، نئے کپڑے پہن لیا یا کپڑے پہن لیا، الحمدللہ بول لیا، تو اللہ رب العزت کا شکریہ ادا ہو جاتا۔ وہ نعمت کے بارے میں پھر اللہ پاک کل قیامت کے دن نہیں پوچھیں گے۔ کوئی اچھا ٹھنڈا پانی پی لیا، الحمدللہ بول لیا، اللہ پاک خوش ہو جائیں گے اور اس کو اور اچھا پلائیں گے۔ کوئی بندہ کھانا کھا لیا، الحمدللہ بول دیا، اللہ پاک اس کو اور بہترین کھانا کھلائیں گے، وہ کھانے کے بارے میں پوچھیں گے بھی نہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ جو کچھ ہم یوز کر رہے ہیں، چاہے وہ کپڑے ہوں، کھانے ہوں، پانی ہوں، دنیا کی جو بھی چیزیں ہوں، ایک ایک کے بارے میں اللہ پاک پوچھیں گے، یہاں تک کہ ایک ایک خطرے کے بارے میں اللہ پاک پوچھیں گے۔ ہم جواب دے سکتے کیا؟ بتائیے، نہیں دے سکتے اللہ پاک کو جواب۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی چیز یوز کر لیا، حلال چیز، اپنی جائز چیز، ناجائز چیز نہیں، حرام چیز نہیں، جائز چیز، اپنی چیز، حلال چیز، اس کے بعد میں الحمدللہ پڑھ لیا، تو اللہ پاک اتنے خوش ہو جائیں گے کہ اس کے بارے میں کل قیامت کے دن اس سے کوشچن بھی نہیں کریں گے، اور اس سے بہترین چیز اس کو اللہ پاک عطا کریں گے۔ یہ کتنی آسانی چیزیں دیکھی۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہمارے بھائیوں کو بھی، میری یہاں پہ خواتین بیٹھی ہوئی، ان کو بھی بتایا میں
کہ جو بھی کام اسٹارٹ کر رہے ہیں آپ بسم اللہ سے اسٹارٹ کریے، وہ کام اینڈ ہو گیا، وہ کام مکمل ہو گیا الحمدللہ پڑھیے، آپ انشاءاللہ فٹنس رہیں گے، بیماریوں سے بچائیں گے، اللہ پاک برکتیں دیں گے، رحمتیں دیں گے، مالا مال کریں گے، مالا مال کریں گے۔ جیسے اگر آج ہم دنیا کا ایک سروے کریں گے تو جتنا آج کے زمانے میں لوگ کھا کھا کے مر رہے ہیں، پہلے لوگ بھوکے رہ کے مرتے تھے۔ حقیقت ہے نہیں، جو ہمارے وال جام ہو جاتے، ہارٹ کے جو وال جام ہو جا رہے ہیں، بلاک ہو جا رہے ہیں، وہ زیادہ کھانے کی وجہ سے یا تو بھوکے رہنے کی وجہ سے، زیادہ کھانے کی وجہ سے نہیں، وہ وال کہیں کو جام ہو جا رہے ہیں، اس کے اندر چکنا ہی جم جا رہی، بلاک ہو جا رہے ہیں، چکنا جم کے۔ تو چکنا کب کھا رہے ہیں ہم؟ گوشا اونشا کھا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے جم جا رہے ہیں، کھا رہے تو ٹاپا ہی جم رہے سو، اب اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک آ کے دنیا سے چلے جانا ہو رہا، زیادہ کھا کے مر رہے۔ اور شوگر ہے، شوگر کے بارے میں جو ہے نا ریسرچ کرے لوگ تو کیا ہے، زیادہ کھانے کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے نا یہ پرابلم پایا جاتا، انسولینس بڑھ جاتا۔ اور اسی طریقے سے آدمی کو بلڈ پریشر جو ہے نا وہ بھی زیادہ کھانے کی وجہ سے ہو رہا۔ معلوم یہ ہوا کہ پہلے زمانے کے لوگ بیچارے بھوکے رہ کے مرتے تھے، آج کے زمانے میں لوگ کھا کھا کے مر رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم پوچھیں گے لوگوں سے تو بھائی کیا ہوا ہوگا، تو کیا ہے کچھ بھی نہیں، پریشانیاں چل رہے ہیں مجھے اوپر۔ تو یہ ناشکری ہے اللہ پاک کی، بہت بڑی ناشکری ہے۔ ایک اللہ والے ہیں، ان کو اللہ رب العزت دل میں بات ڈالے، ان کو دل میں بات ڈالے کہ وہ بول رہے ہیں کہ اللہ پاک بول رہے ہیں، مجھے دل میں یہ بات ڈالے کہ لوگوں کو بتاؤ کہ ذرا بھی ان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، تنگی پہنچ جا رہی، رزق کے اندر ذرا پرابلم آ جا رہا، کاروبار نہیں چل رہے، دکان نہیں چل رہی، آفیسز نہیں چل رہے، بزنس نہیں چل رہا، تو لوگ کیا کرتے ہیں، شکوے شکایت شروع کرتے ہیں کہ اور اللہ کیا ہو گیا میرے ساتھ میں وغیرہ وغیرہ بولتے۔ تو اللہ رب العزت بول رہے ہیں کہ وہ بندوں کو بولو، اتنے گناہ کر رہے ہیں لیکن کبھی بھی میں ان کو کیا کرا، کھانا نہیں بند کرا، پانی نہیں بند کرا، فوراً گناہ کرے تو اس کا جو ہے نا افیکٹ ان کی لائف کے اوپر نہیں ڈالا۔ ذرا بندوں کو یہ بھی بولو، بول کے بول اللہ والوں کو، اللہ پاک حقیقت ہے نہیں، کتنی ہم اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کر دیے، کتنا اللہ رب العزت کو جو ہے نا ناراض کر دیے، کتنی باتیں ہم اللہ رب العزت کی نہیں مانے جانتے ہوئے بھی، کتنی ہم زندگی کے اندر سے نمازوں کی جو ہے نا غائب کر دی، نمازوں کو نہیں پڑھے۔ اس کے باوجود اللہ پاک کبھی ایسا کرے کیا، ہم کو بھوکا رکھے، ہم کو فوراً امیڈیٹلی پنشمنٹ دیے؟ نہیں دیے۔ تو اللہ پاک کتنی محبت کر رہے ہیں، لیکن ہم ہیں انسان کہ ذرا بھی اگر ہماری زندگی کے اندر تکلیف پریشانی آئی تو فوراً اللہ رب العزت جو ہے نا ہم کو ناراض، اللہ رب العزت کو ہم ناراض کر رہے تھے، اللہ کے شکوے کرتے، اللہ رب العزت کو جو ہے نا ہم غلط سلط بول رہا ہوں۔ آج ایک سائنس آج ترقی کری، سائنس آج ترقی کری، میڈیکل سائنس والے بول رہے ہیں کہ روزانہ خالی روزانہ دماغ کو پورے باڈی سے، پورے باڈی کے پارٹ سے، اعضاء سے، اعضاء بولتے پارٹس کو، پورے باڈی کے پارٹ سے 1 سیکنڈ میں، غور سے سننا یہ باتیں، پورے باڈی کے پارٹ سے 1 سیکنڈ میں 1 لاکھ میسیجز دماغ کو جاتے۔ کتنے؟ 1 سیکنڈ میں 1 لاکھ میسیجز ہمارے پورے باڈی سے دماغ کو سپلائی ہوتے، باڈی سے دماغ کو جب سپلائی ہوتے میسیجز تو انہیں کنٹرول کر رہا نہیں کر رہا۔ تو دماغ کتنی بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے نہیں، کتنی بڑی نعمت ہے، اس کو کنٹرول کر رہا دماغ کو، اور اس کنٹرول کو اللہ پاک کتنا پاور والا بنائے۔ اب پھر یہ باڈی کے اندر کے میسیجز جب دماغ کے اندر سپلائی ہوتے تو دماغ سے پھر جو ہے نا ریڑھ کی ہڈی کے اندر آتے، نروس سسٹم اللہ پاک رکھے، نروس سسٹم رکھے، نروس سسٹم کیا کرتا ہے، اس کو کنٹرول کرتا، پھر نروس سسٹم سے جو ہے نا پورے باڈی کے اندر یہ سارے میسیجز پہنچتے پورے باڈی کے اندر، اور اسی طریقے سے جیسے یہ میسیجز سارے باڈی کو پہنچتے تو پھر اسی کے موافق کیا کرتا ہے، انسان کام کرتا، انسان کیا کرتا، کام کرتا۔ اب ریڑھ کی ہڈی سے اسپائنل کارڈ بولتے نا، اس کو انگلش کے اندر اسپائنل کارڈ بولتے، تو اس کو یہاں سے بھی سپلائی ہوتا، اور اللہ رب العزت کے نروس سسٹم جو رکھے، نروس سسٹم اتنا پاورفل رکھے کہ ایک سائنٹسٹ بول رہا کہ اگر انسان کے نرو کو کاٹ دیا جائے، الگ الگ کر دیا جائے، رگا انسان کے کاٹ کے الگ الگ کر دیا جائے اور سب کو پھر جڑائے، تو کتنے ایک انسان کے باڈی کے اندر نروس ہے کہ پوری دنیا کو 2 مرتبہ گھما سکتے، اتنے زیادہ ہمارے اندر رگا اللہ رب العزت رکھتے ہیں۔ اب اس کو کنٹرول کون کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے ہم جو ہے نا دنیا کے اندر کرنٹ لگا لیے، اس کے اندر کی وائرنگ ہے، اللہ رب العزت ہمارے دل کے اندر، ہمارے زندگی کے اندر، ہمارے جسم کے اندر وائرنگ رکھ دی۔ اب یہ وائرنگ اسی کو نروس کہتے ہیں، اور پی وی سی انسولیشن جو ہے نا
جس طریقے سے کرنٹ کا چل رہا، اس کے اوپر جو ہے نا جب تک وہ سرکٹ نہیں ہوتا صحیح سرکٹ رہتا، کرنٹ آتے رہتا، تو ہمارے جسم کے اوپر بھی اللہ رب العزت جو ہے نا ایک وائرنگ سسٹم جو پیدا کرے، اس کو سرکٹ نہیں ہوتا، اس کا اللہ رب العزت بچا کے رکھے. جہاں پہ بھی یہ سرکٹ ہوا تھا انسان بیمار پڑنا شروع ہوا تھا، ایک ایک پرابلم اسٹارٹ ہونا شروع ہوا تھا، اور پھر انسان کی زندگی ختم تھا. اب دیکھیے آگے چلیے، ایک تو دماغ کا ہو گیا. اب اللہ رب العزت جو ہے نا انسان جب کھانا کھاتا تو یہاں پہ انسان کے یہاں پہ اللہ رب العزت ایک وال رکھے، جیسے نلوں کا وال وغیرہ رہتا نا، یہاں پہ ایک وال رکھے. اب اس وال کو کیا کرے اللہ رب العزت ایسا پاور والا بنائے کہ انسان جب کھانا کھانے کی نیت کرتا، پانی پینے کی نیت کرتا، یعنی کھانا چاہتا، پانی چاہتا، جیسے ہی زبان کے اندر ڈال کے چبا کے اندر لینا چاہتا وہ اوپن ہو جاتا آٹومیٹکلی، جیسے ہی وہ اندر گئی بند ہو جاتا فوراً وہ وال. ایسا اللہ پاک جو ہے نا پاور والا بنا دیا. ایک ڈاکٹر کا وال خراب ہو گیا، نالی کھانے کی غذا کا نالی ہوتے ہیں، کھانے کی غذا کی نالی وہ خراب ہوگی، ڈاکٹر ہے اس کی خراب ہوگی، انہیں دوسروں کا علاج کرنے والا بیچارہ، اب اس کی خراب ہوگی تو کیا کرنا، نہیں کر سکتا کچھ. اب جو ہے نا خاموش، ڈاکٹر پوروں کو دکھا لیا انہیں، تو ڈاکٹر نے بولے آپ ہی ڈاکٹر، آپ کو نہیں معلوم کیا، نہیں کچھ تو بھی کرو، تم بڑے ڈاکٹر نا، کیا بھی نہیں کر سکتے، پوری دنیا مل کے کیا بھی نہیں کر سکتے، اس کا لائف نہیں، کیا کرنا، بولے بس آپ لائف لانگ جھک نہیں سکتے، سو نہیں سکتے، بس کھانا ایسے بیٹھ کے رہنا، ایسے بیٹھ کے رہے تو کوئی پرابلم نہیں، جھکے تو ختم، فوراً نکل جاتا. وال خراب ہو گیا، جیسے نلوں کا وال خراب ہوگا تو چینج کرنا پڑتا نا، لیکن اللہ رب العزت ایک وال رکھے وہ ایک ہی سے، پوری دنیا کے اندر پھر ایسا وال نہیں مل سکتا. اسی لیے اللہ کی طاقت کو، اللہ کے پاور کو ہم سمجھے کہ کوئی بھی ورجنل چیز پوری دنیا مل کے نہیں بنا سکتی، یہاں تک کہ ایک مچھر کا پر نہیں بنا سکتی پوری دنیا مل کے، ورجنل بنا سکتی بولو؟ ایسی بیکار دنیا، اس کے پیچھے ہم کیوں چلے، کیوں پھرے، کیوں مرے، کیوں دماغ لگا اس کے پیچھے ہم؟ پوری کائنات، پوری قدرت، پوری طاقت اللہ رب العزت کے اختیار میں، اس کو ہم فالو کرنے والے ہیں. کتنے بڑے ہم خوش انسان ہیں. تو بہرحال اب وہ وال خراب ہو گیا ڈاکٹر صاحب کا. اب ڈاکٹر صاحب کی زندگی لائف پوری بس کھا سکتے، پی سکتے، لیکن لیٹ نہیں سکتے، لیٹ کے سو نہیں سکتے، بس ایسا ٹیک لگانا دیوار کو نہیں تو کرسی کو اور لمبے پیر کر لینا، سو جانا. لیٹ کے سونے کی توفیق چھین لی اللہ پاک. نعمت جو ہے نا لیٹ کے سونے کی نعمت وہ اڑ گئی ان سے. کتنی بڑی نعمت اب ان کو معلوم ہو رہا. چیز ہے تو قدر نہیں ہوتی، چیز جانے کے بعد میں معلوم ہوتی اس کی ویلیو کیا ہے، تو کتنی قیمتی چیزیں ہو. اب آگے دیکھیے، ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ کے اندر یہ آنکھ کا پھپھولا بولتے، یہ آنکھ کا پھپھولا اوپر کا چمڑا کٹ گیا. اب کٹ جانے کے بعد جو ہے نا علاج وغیرہ ہو گیا، ان کو پٹی وغیرہ کرا دیے، تھوڑی دن کے اندر نکال دیے. ہر 2 گھنٹے کے بعد میں آنکھ کے اوپر ایک پردہ آ جانا اور اس کو صاف کرو بولنا. وہ صاف کرتے 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 جو ہے نا ان کو آنکھ میں جلن بھی ہو گئی. اب بار بار جہاں پہ پانی پڑتا، پتھر کے اوپر بھی ایک خطرہ پڑے تو پتھر بھی کٹ جاتا، سراغ ہو جاتا. دیکھو نلوں کے بعد مرتبہ دیکھو آپ جا کے کہ خطرہ ٹپکتا ہے، خطرہ سمجھتے، لیکن اتنا پاور والا رہتا ہے کہ وہاں پہ سراغ ہی جو ہے. تو اب بیچارے ہر 2 گھنٹے کو جو ہے نا آنکھ دھونا. ڈاکٹروں کو بولے تو ڈاکٹر بولتے ہیں کہ نہیں، آپ کا یہ آنکھ کے اوپر کا جو پردہ ہے وہ کٹ گیا. اس کو آئس وائپر بولتے. کیا بولتے ہیں؟ آئس وائپر. جب کاروں کے اوپر وائپر وغیرہ رہتا نا، اسٹارٹ کرے تو دھوپ تو بارش کے موسم میں آٹومیٹک ایسا ہو گیا. یہ دیکھو اللہ پاک کا کتنا بڑا جو ہے نا ہمارے ساتھ میں کرم ہے کہ کیسے اللہ رب العزت ہم کو نعمتوں سے مالا مال کرے. قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن کے ڈیپ کے اندر جو ہے نا جا کے ہم باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہم خالی میڈیکل سائنس بول رہی، یہ بول رہی، وہ بول رہی بول کے ہم یقین کر رہے ہیں. یہی بات کہ اللہ رب العزت لاکھوں سال پہلے نبیوں کے ذریعے، نبیوں کے واقعات، قرآن قصے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی پوری چیزیں اللہ رب العزت بیان کر دی. اس کو ہم وقت نکال کے سنیں اور اپنی زندگی کو اللہ کے لیے جو ہے نا وقف کرنے والے بن جائیں. تو وہ بار ڈاکٹر بولتے ہیں اس کا کیا بھی علاج نہیں ہے، کرو کچھ بھی علاج نہیں. بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آنکھ کے اوپر ایک پردہ رکھا. اب ہم بات کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، لیکن آنکھ خود بخود آٹومیٹک بند ہو رہی کھل رہی. یہ بند ہو رہی کھل رہی نہیں، یہ آنکھ کا وائپر ہے جو بند ہو رہا کھول رہا، آنکھ کو صاف کر رہا. ڈاکٹر بولے کہ ہوا کے اندر ہم آپ کو نہیں دکھتے، بہت سارے مٹی کے ذرات رہتے، بہت سارے جو ہے نا جراثیم رہتے، وہ آنکھ کے پاس آتے رہتے، تو آنکھ ایسا بند کرتا. انجانے میں کوئی اگر اندر چلے گیا تو اس کو کلین کر کے کیا کرتا، آنکھ کے کونے میں لے کے آتا. اسی کو ہم آنکھ کا میل بولتے. کیا بولتے؟ آنکھ کا میل بولتے. ہم سو کوٹ نکلنے سے کرے تو نکل جاتا نا آنکھ کا میل. تو اللہ رب العزت کا کتنا بڑا کرم ہے
کہ ہم بات کر رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں، ہم سب کر رہے ہیں، لیکن ایسا آنکھ کھل رہی بند ہو رہی، کھل رہی بند ہو رہی، تو خود بخود آنکھ صاف ہو رہی. لیکن آج وہ بندے کے اندر سے وہ نعمت اللہ رب العزت چھین لی. اب زندگی بھر وہ آنکھ کو دھونا، وہ دھوتے دھوتے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ پورا کا پورا نشان بیٹھ گیا، یہاں کا چمڑا بھی ان کا کٹ جانا شروع ہو گیا. تو بول رہے ہیں کہ آنکھ کا اتنا چھوٹا سا پردہ کٹ جانے کی وجہ سے میرے کو کتنی تکلیف ہو رہی کہ میں ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پرابلم میرے کو ہے. یہ اتنی بڑی اللہ رب العزت کی جو ہے نا آنکھ، اللہ رب العزت کی نعمت. آنکھ کے اوپر کا وائپر خالی، اتنا بڑا اللہ رب العزت کا کرم. تو ہم اللہ رب العزت کی ہر نعمت کو سوچنے والے بنے، سمجھنے والے بنے. ایک کسی جگہ میں پڑھا تھا کہ آنکھ، جس آنکھ سے ہم دیکھتے، اتنا پاور ہے آنکھ کے اندر کہ 70 لاکھ اس کے اندر کیمرے اللہ رب العزت فٹ کرے. شاید ایسی کچھ ہوگا. اور کئی کروڑوں کے کلرز اللہ رب العزت نے ہمارے آنکھ کے اندر رکھا کہ جس دیکھ کے کلر کی جو ہے نا ہم پہچان سکتے یہ کلر یہ ہے، یہ کلر یہ ہے. کیسی کیسی اللہ رب العزت نے ہم کو نعمتوں سے مالا مال کیا، کیسی کیسی نعمتوں سے. میں ایک جگہ تھا، سال کی جماعت میں چل رہا تھا یو پی کے اندر، تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر صاحب تھے وہاں پہ، ڈاکٹر رضا الرب، ابھی بھی الحمدللہ کانٹیکٹ میں ہیں، بہت نیک، اور زمانے سے ان کے باپ دادا وغیرہ سے کروڑ پتی ارب پتیاں سب مسجدوں کے متولیہ ہیں. ان کا گھر نہیں پیلس ہے ان کا، ماشاءاللہ بہت زبردست. تو ان کے پاس گیا، میں طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو انہوں نے سب پکڑے، دیکھ کے بولے مولانا صاحب آپ کھانے کے فوراً بعد پانی پیتے کیا؟ پیاس لگی تو پی جاتے ڈاکٹر صاحب. ہوتے کیا بولے مانو، جس وقت میں تم کو مولانا صاحب یہ سمجھ میں آ جائے میں اچھا ہیلدی ہوں، فٹنس ہوں، میری اچھی طبیعت ہے، تم کو ایگو ہو رہا، تم چاہ رہے کہ تمہاری طبیعت خراب ہو جانا، بیکار ہو جانا، تم لائف میں کمزور ہو جانا، تو کیا کرنا، کیا بھی نہیں کرنا، زہر اور پینے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا کھائے ساتھ ہی پانی پی جانا، آٹومیٹک تمہاری طبیعت خراب ہوگی. میں پریشان ہو گیا، کیا تم بولے ڈاکٹر صاحب بولے، تو بول رہے ہیں آپ کو نہیں معلوم کھانے کے ساتھ ہی پانی پینا منع ہے؟ بولے معلوم، لیکن کبھی کیا پی لیتے تھا ایسی لوگ. انہوں بول رہے ہیں ایسڈ نہیں منع کرے، ایسڈ نہیں منع کرے کھانے کے ساتھ ہی پانی پینا. جب انسان لاسٹ نوالا کھا جاتا، جب بھی معلوم آتا لاسٹ نوالا ہو گیا، بولا نا باڈی سے میسیجز آتے 1 سیکنڈ میں 1 لاکھ میسیجز، اس کو کنٹرول کرتا دماغ. اب جو ہے نا جیسے انسان لاسٹ نوالا کھا لے کے اس کی ڈائجیشن کے اس کے اندر پوٹلی کے اندر ڈائجیشن کے اندری کے اندر چلے جاتا، تو یہ وال بند ہو جاتا، آٹومیٹک بند ہو جاتا ہے. جیسے بند ہو گیا تو ہمارے جگر سے، ہمارے کلیجے سے، ہمارے دل سے، سمجھ میری بات، یہ سب سے جو ہے نا اللہ رب العزت جو ہے نا چند خطرے ہمارے ڈائجیشن کے پوٹلی کے اندر چھوڑ دے، پانی کے خطروں کے جیسا. اب وہ اتنے پاور والے رہتے کہ پوری دنیا بیچ کے ہوتے تو اس کا ایک خطرہ کوئی خرید نہیں سکتا. وہ خطرے کہہ کے رہتے، وہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ خطرے ہمارے ڈائجیشن کو پاورفل بنانے کے واسطے رہتے، جو کھانا ہم کھائے اس کا زیادہ حصہ خون بنانے کے واسطے رہتے، فٹنس کرنے کے واسطے رہتے. اگر ہم پانی پی لیے تو وہ پاور جو اللہ رب العزت جو ہے نا جنریٹ کر رہے، جو پاور ہم آپ کو جو بھیجا رہے وہ ختم ہو جاتا، وہ ختم ہو جاتا. اب جیسے ہم آپ کو ڈائجیشن ہونا ویسا نہیں ہوتا، جو طاقت ملنا ہے وہ نہیں ملتی، جتنا خون بننا ہے وہ نہیں بنتا. تو کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے، کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے. ہم سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں. آج ڈاکٹر لوگ بول رہے ہیں کہ بھائی پانی جو ہے نا تھوڑی دیر کے بعد میں پیو، آرام سے پیو، جلدی مت پیو، فاسٹ مت پیو، رک رک کے پیو. سب آج ہم ڈاکٹرز کو فالو کر رہے ہیں. اگر ہم شریعت جانتے، ہمارے نبی نے ہم کو پہلے سے بتلا دیا، بیٹھ کے پینا، پانی آرام سے 1 گھٹ پینا، اور جو ہے نا آرام سے پینا، اور چوس کے پانی پینا، اور کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا، یہ سب کچھ ہمارے نبی ہم کو بتلا دیے. اگر ہم ہمارے نبی کو جانتے، ہمارے نبی کو مانتے، نبی کو فالو کرتے، تو کتنے بیماریوں سے بچ جاتے، اور ثواب فری میں مل جاتا، ثواب فری میں مل جاتا. تو اسی لیے اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہمارے پاس کروڑوں نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کو ہم سوچ کے اللہ کا شکریہ ادا کرنا، سوچنا میرے پاس الحمدللہ یہ ہے، الحمدللہ یہ ہے، الحمدللہ یہ ہے، اللہ کا عطا کردہ یہ ہے. خوش ہوتے رہنا، اللہ رب العزت کی تعریف کرتے رہنا. کبھی بھی غلطی سے بھی ہماری زبان کے اوپر اللہ کی ناشکری نہیں آنا، اللہ کی ناشکری نہیں آنا. ورنہ اللہ رب العزت کیا بول رہے ہیں، دیے سے بھی چھین لیتا ہوں. کیوں بول رہے ہیں؟ جیسے میں بتاتا ہوں کہ پانی کیا چیز ہے، کھانا کیا چیز ہے. وہ زمانے میں بادشاہ لوگ اپنے ساتھ میں اللہ والوں کو رکھتے تھے، نیک لوگوں کو رکھتے تھے، تاکہ دنیا بادشاہ بھی میں بن کے رہو، چھوڑ کے جانا ہے ایک دن. بول ہارون رشید ایک بڑے بادشاہ ہیں، ہارون رشید ایک بڑے بادشاہ ہیں. ان کی مجلس کے اندر، ان کے دربار کے اندر بہت اللہ والے رہتے تھے. روزانہ عشاء کے بعد میں اللہ والوں کو لے کے بیٹھتے تھے، علماء کو لے کے بیٹھتے تھے، دین سیکھنا سکھانا.
دین کے کوئی ایک روز ٹاپک کے اوپر ہم ہفتے میں ایک مرتبہ سن رہے ہیں, روز ایک ٹاپک کے اوپر جو ہے نا دین کی باتیں سنتے تھے ہارون رشید. ہر بات علماء سے پوچھ کے فائنل کرتے تھے, ججمنٹ لیتے تھے علماء سے. بادشاہ رہنے کے باوجود بھی دین کیا ہے, اسلام کیا ہے, میں کچھ غلط کرا تو اللہ کے پاس معاف نہیں ہو سکتا ہوں. میں بادشاہ اللہ پاک اس لیے میرے کو نہیں بنائے کہ میں لوگوں کے اوپر ظلم کروں, لوگوں کا مال کھینچ کے کھا جاؤں. ایسا نہیں, جو بھی کرنا ہے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق میں کروں. اصل بادشاہ تو اللہ ہے, خالی میں ٹیمپرری تھوڑی حصے میں, تھوڑے زمین کے حصے پہ اللہ پاک میں بادشاہ بنا دے لو, اللہ کو نہیں بلے لو. تو بہرحال بیٹھے ہوئے ایسے کرسی پہ ہارون رشید, بازو میں ایک اللہ والے بھی ہیں. بادشاہ کو پیاس لگی, ہارون رشید ان کا نام. تو اب اپنے ایک نوکر کو بولے بھائی پانی پلا دیا. ان پانی لے کے آیا گلاس میں, اور ہارون رشید لیے پانی پینا چاہ رہے تو بازو سے اللہ والے بادشاہ سلامت 1 منٹ رک جائیے. بولے بادشاہ سلامت رک گئے. ہارون رشید بولے کیا بات ہے حضرت؟ تو بولے بادشاہ سلامت آپ کو پیاس لگی. نوکر کو بولے پانی لے کے آ گیا. یہ پیاس آپ کو لگتی, سوچو تھوڑی دیر کے لیے, پیاس لگتی آپ کو, پوری دنیا والوں کو بھی پیاس لگتی, اور پوری دنیا میں ایک ہی گلاس پانی ہے. ایسا سوچو تھوڑی دیر کے لیے, تصور کرو. اور آپ پانی خریدنا چاہتے تو کتنے میں خریدتے 1 گلاس پانی؟ تو بادشاہ سلامت بولے ہارون رشید آدھی سلطنت میں دے دیتا. بہت بڑی سلطنت تھی حضرت ہارون رشید کی. جب بارش کا سیزن آتا تھا تو اپنے محل کے اوپر کھڑے کے بولتے تھے, کس کو؟ جو بادل رہتے نہیں, جاتے رہتے ہوا میں پانی برسانے کے, اس کو بولتے تھے اے بادل تو کہاں بھی جا کے برس, تو جہاں جا کے برسیں گا, جہاں پہ کھیتی ہوں گی اس کا غلہ میرے پاس ہی چاہیں گا, وہ میرے خزانے میں چاہیں گا. وہ اتنی بڑی بادشاہ تھی, لیکن نیک بھی اتنے تھے. ہارون رشید کی لائف پڑھی, آپ ہسٹری پڑھی, بہت مزہ آئے. تو بادشاہ سلامت کیا ہوتے, میری آدھی بادشاہت اس کو دے دوں گا. جو آدھی گلاس اگر پانی, 1 گلاس پانی, ایک گلاس پانی کی جو ہے نا قیمت آدھی سلطنت ہے, میں دے دوں گا آدھی سلطنت. وہ 1 گلاس پانی پی لوں گا. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وہ اللہ والے بولے بادشاہ سلامت, اور تصور کرو, سوچو, وہ پانی تو آپ پی لیے, لیکن وہ پانی اندر جانے کے بعد باہر نہیں آ رہا. یعنی یورین بن گیا, وہ پیشاب بن گیا, لیکن آپ پیشاب کرنا چاہ رہے ہیں لیکن نہیں آ رہا پیشاب. آپ اور پوری بادشاہت میں, پوری دنیا میں ایک ہی ڈاکٹر ایسا ہے, ایک ہی حکیم ایسا ہے جو آپ کی یہ پرابلم کا علاج کر سکتا. آپ اس کو کیا فیس دیتے, آپ اس کو کیا دیتے انعام میں؟ بادشاہ سلامت بولتے بچے سو آدھی بادشاہ بھی اس کو سلطنت دے دیتا. وہ تو اللہ والے بازو سے بولتے بادشاہ سلامت آپ کی پوری سلطنت کی بادشاہت جو آپ کے ہاتھ میں ہے, خالی 1 گلاس پانی پی کے باہر نکالنے کو چاہیے. سمجھ گئی بات؟ سمجھ نہیں نا بات آپ لوگوں کو؟ آپ لوگوں کو بولنا کچھ تو بھی کیا ہے, 1 گلاس پانی کے پی کے اندر جانے کی اور باہر آنے کے برابر کی آپ کی بادشاہت. بولے وہ کوئی دوسرا بادشاہ رہتا تو نکل کے باہر جا دربار سے بولتا تھا. انہوں نے اللہ والوں کو بولے صحیح بات بولی, آپ بہت قیمتی بات بولی. اللہ کا شکر ہے کہ بغیر اللہ رب العزت پریشانی کے ہم پی رہے بھی رہے پانی, اور یورین کو جا رہے تو یورین آ بھی جا رہا ہے. سب ہو رہا نہیں ہو رہا. ہم کیسے ہم اللہ رب العزت کو شکریہ ادا کر سکتے, وہ تو تصور نہیں کر سکتے. اور کبھی بھی زندگی کے اندر لائف میں ہم ناشکر بول نہیں بولنا, اور ناشکر زبان کے اوپر نہیں آنا. زبان کے اوپر ذکر ہے نا الحمدللہ, دل کے اندر شکر ہے نا, اللہ رب العزت کا دل سے ہم شکریہ ادا کرنے والے بننا. اس سے پہلے شاید سنایا نہیں سنایا میرے کو معلوم نہیں, بنی اسرائیل کا 3 لوگوں کا واقعہ, 3 لوگوں کا واقعہ کہ ان کے بارے میں بہت زبردست طریقے سے لکھا ہوا. ہم کو ایک میسج مل رہا ہے اس کے اندر کہ ہم کبھی بھی ایسے انسان نہ بنے کہ ہم لائف کے اندر اللہ رب العزت کی دی ہوئی چیزوں کو یوز کریں اور اللہ کچھ بھول جائے. یہ میرا ہے نہیں, میرا کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ میرے پروردگار کا دیا ہوا ہے. اگر وہ نہیں دیے تو میرے پاس کچھ نہیں, میں تو ایک دم کنگال فقیر, کچھ بھی نہیں ہوں میں, سب کچھ اللہ نے ہم کو دیا ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت جو ہے نا ہم کو سمجھانے کے لیے بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا واقعہ کتاب کے اندر بیان کرے. لمبی حدیث ہے, مولانا بدر عالم جو ہے نا اس کو بیان فرما رہے, ایک عالم ہے بہت زبردست کتاب کے اندر, کہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے. ان میں سے ایک آدمی کو بیماری تھی برس کی. ایک آدمی کو برس کی بیماری بولتے ہیں کہ جسم کے اندر ایک پھوڑا ہو جاتا, وہ پھوڑا بڑھتے رہتا, اور جیسا وہ پھوڑا بڑھتے رہتا تو جسم کا گوشت کٹ کے زمین کے اوپر گر جاتا. چند مہینوں کے اندر انسان جو ہے نا مر جاتا. اس کو کوئی علاج نہیں تھا اس زمانے میں, ایک قسم کا وائرس. تو اللہ رب العزت ایک فرشتے کو بھیجتے, جاؤ بھائی اس کی پریشانی کو دور کرو. کیا بولتا کہ بیٹھ کے اس کی پرابلم سنو. تو ایک فرشتے کو بھیجتے, تو آتا فرشتہ ان سے بات کرتا, تو ان اپنی پریشانی کو بیان کر دیتا
کہ میری پریشانی یہ ہے کہ لوگ میرے کو قریب نہیں آنے دیتے، میں برس کا مریض ہوں، لوگ میرے کو بہت بری نظر سے دیکھتے ہیں، اور ہے بھی ایسی بیماری، اور میرے پاس کچھ جو ہے سرمایہ نہیں ہے، کھانے کے لیے کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں. تو فرشتہ دعا کرتا کہ اللہ پاک آپ کی اس پریشانی کو، بیماری کو دور کر دے، شفا میں بدل دے آپ کی اس بیماری کو، اور اللہ پاک آپ کے رزق کے لیے غیر سے کوئی انتظام کر دے. اللہ پاک جو ہے نا اپنے خزانے سے ایک اس کو اونٹ عطا فرمائے، وہ اونٹنی سے لاکھ اونٹاں ہو جاتے، وہ اونٹوں کا سب سے بڑا وہ کنٹری کے اندر بزنس مین بن جاتا. پھر دوسرے کے پاس آتے، دوسرا آدمی جو ہے نا گنجا رہتا ہے، یعنی سر پہ اس کے بال نہ رہتے، اس کے پاس بیٹھتے وہ فرشتہ، انسانی شکل میں آتا فرشتہ، بولے بھائی کیا ہے، تم پریشان دکھ رہے، کیا بات ہے؟ تو وہ آدمی بھی اپنی پریشانی بیان کر لیتا کہ میں گنجا ہوں، میرے سر پہ بال نہیں، لوگ میرے کو عجیب عجیب بری طریقے سے بلاتے، کیسے میرے کو تانے دیتے اور بہت پریشان کرتے مجھے، کہیں میں منہ دکھانے کے لائق نہیں، وغیرہ وغیرہ. تو فرشتہ پھر ان کے حق میں دعا کرتا کہ اللہ پاک آپ کی اس پریشانی کو دور کر دے، اور آپ کے روزی کے لیے اللہ پاک غیب سے کوئی انتظام کر دے. فرشتہ چلے آتا، تھوڑے دن کے اندر الحمدللہ اللہ کے کرم سے اللہ رب العزت اس کی بیماری کو شفا میں بدل دیتے. آہستہ آہستہ سر پہ بال آنا شروع ہو جاتے، اور ایک گائے اللہ پاک اس کو عطا فرمائے تھے، اس گائے سے ہزاروں لاکھوں گائے ہو جاتے، اور اس کے ایسا کوئی گایوں کا بزنس مین نہیں رہتا پورے کنٹری کے اندر، اور اعلیٰ کوالٹی کی گائے اس کے پاس ملنا شروع ہوا. اب تیسرا رہتا بیچارہ اندھا آدمی، اس کے پاس بھی جاتا فرشتہ، جا کے پوچھتا بھائی کیا ہے آپ کی پریشانی؟ تو انہیں اپنی پریشانی میں بیان کرتا، بھائی میں سب سے بڑا بدنصیب انسان دنیا کا، میں اپنے پیدا کرنے سے ماں باپ کو بھی نہیں دیکھ سکا، دن رات دو بھی میری نظر میں برابر، کسی کو جو ہے میں دیکھ نہیں سکتا، کچھ نہیں، میری بھی کوئی زندگی ہے کیا؟ ایسے ادھر ٹھوکر کھاتے پھر رہا، ادھر ٹھوکر کھاتے پھر رہا، ادھر دھکے کھاتے پھر رہا، ادھر دھکے کھاتے پھر رہا، میں کوئی میری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں، وغیرہ وغیرہ. تو فرشتہ ان کے حق میں بھی دعا کرے تھا کہ اللہ پاک آپ کو آنکھوں کی روشنی سے مالا مال کرے، آپ کی بیماری کو شفا میں بدل دے، اور اللہ پاک آپ کی روزی کے لیے کوئی انتظام کر دے. فرشتہ چلا آتا، آہستہ آہستہ ان کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی، اور ایک اللہ رب العزت بکری ان کو روزی میں دے جاتی، اور بکری سے بکری اتنے بکریاں ہو جاتے ہیں کہ لاکھوں بکریاں ان کے پاس، بکریوں کے بڑے بزنس بن جاتے. چند سال گزر جاتے، وہ چند سالوں کے بعد میں اللہ رب العزت کیا کرتے، پھر وہی فرشتے کو ایک فقیر کا بھیس بنا کے بھی جاتے، جاؤ ان کے پاس میرا نام لے کے مانگو کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دے، دینا کیا، ایک اونٹ دو، میں راستہ بھٹک گیا ہوں ایسا مانگو. تو فرشتے آ کے جو ہے نا سب سے پہلے کس کے پاس آتا، برس کی بیماری والے کے پاس آ کے آواز دیتا، بھائی اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، میں بھولا بھٹکا ہوا انسان ہوں، آپ ایک اونٹ دے دیں گے تو میں میرے راستے پہ چلا جاؤں گا، کچھ میرے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دو وغیرہ. آپ کچھ بھی نہیں تھے، بیماری میں تھے، اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے خزانے سے سب کچھ دیا. یہ سن کے اس بھاگ کے آتا اور اس کو دھکا دیتا، بولتے نالائق کیا بول رہا تو کہ میں کچھ بھی نہیں تھا، میرے کو برس کی بیماری تھی، یہ دیکھ کیسا ہے میرا جسم، تندرست ہے. برس کی بیماری کس کو بولتے معلوم پتا ہے؟ دیکھو ایک مرتبہ بیماری لگ گئی تو بس انسان کی جان لے لیتی، کوئی اس کا علاج نہیں. برس کی بیماری رہ سن اتنے اچھے خوبصورت جسم والا رہتا ہے کیا؟ اور کیا بول رہے تو اللہ رب العزت میرے کو دیے، یہ خاندانی مال ہے، ایسے موٹا بتا دے کہاں تو بھی ہے کیا نہیں، یہ خاندان سے چلتے آ رہے ہیں. نام شکری کر رہے ہیں، اللہ کو بھول گیا، اپنے پچھلے زمانے کو بھول گیا، اپنی حیثیت کو بھول گیا، انانیت کے اندر آ گیا، تکبر کے اندر آ گیا، ایگو آ گیا اس کے اندر، اور اس کو وہاں سے فرشتہ ہو کے نہیں مانو، اس کو دھکا دے کے نکال دیتا، چل نکل یہاں سے، بول فقیر ہے لیکن بڑے وعدہ کر رہا، نکل چل بول کے بھگایا. تو فرشتہ جاتے جاتے ہوتا ٹھیک ہے بھائی، جب آپ یہ بول رہے ہیں تو آپ جس حالت میں پہلے تھے اللہ پاک اسی حالت میں آپ کو کرے. کیا ہوتا، ایک بیماری آتی، پورے اونٹا مرنا شروع آتے، اس کو بھی پھر بیماری لگ جاتی، ختم، پہلے کا ایسا حال ہو جاتا. دوسرے آدمی کے پاس جاتا، دوسرے آدمی کے پاس جا کے فرشتہ وہی آواز دیتا جو پہلے آدمی کے پاس گیا تھا. ان بھی بھاگتے ہوئے آتا اور ایک لات مارتا اس کو، چل نکل بدماش کہیں گا، تو کیا سمجھ رہا تو فقیر ہے، کیا ہے تو مانگنے کا ڈھنگ نہیں، سلیقہ نہیں، کیا میں گنجا تھا، ایک بار بال اکھڑا ہو تو پھر آتا ہے کیا سر کے اوپر، دیکھ کیسے خوبصورت بال ہے، کیسے گھنے بال ہے، کیسی شائننگ ہے بالوں کے اندر، لوگ حسد کرتے، جلن کرتے میرے بالوں کے اوپر، اور تو جو ہے نا میرے کو گنجا بول کے بلا رہا. نوکروں کو پوچھتا ہے کیا رہے، وہ تو ہے نہیں حضور آپ ماشاءاللہ اتنے خوبصورت، آپ کے بالوں کے اوپر پوری جو ہے نا دنیا پیدا ہے وغیرہ وغیرہ، پھر بھی چہرے چمچے ورکراں کیا کرتے، نوکراں بول دیتے چل بول کے دھکا مار کے بھگایا. پھر فرشتہ جاتے ہوئے بھی بولتا کہ ٹھیک ہے جب آپ یہ بول رہے ہیں تو جس ماحول میں جس حالت میں آپ پہلے تھے اللہ پاک اسی حالت میں آپ کو کر دے. پھر اس کو بھی بیماری لگ جاتی، گایوں کو بھی بیماری لگ جاتی، وہ ٹینشن سے 12 پورے اکھڑ جاتے، پھر کان کے وہاں چاہے
اب تیسرے کے پاس جاتا. تیسرا کون تھا؟ اندھا. تیسرا کون تھا؟ اندھا تھا. اب اندھے کے پاس آتا, آواز دیتا فرشتہ کہ بھائی میں ایک جو ہے نا فقیر ہوں, راستہ بھٹک گیا ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, آپ کچھ انتظام کر دیجئے. آپ کو اللہ رب العزت اپنے خزانے سے بوجھ کو عطا کرے, آپ کچھ بھی نہیں تھے. جیسے یہ سنتا اندھا بیچارہ اندر سے بھاگ کے آگے گلے لگا لیتا اس کو, اور اس کو اس کے ہاتھ کو بوسا دیتا اور بولتا بہت سچ بولے آپ, یقیناً سچ بات بولے, جو بولے بہت کم بولے, اس سے زیادہ میری جو ہے نا حیثیت گری ہوئی تھی, میں کچھ نہیں تھا, کسی قابل نہیں تھا. آپ ایک بکری کی مانگ کر لیں, لے جاؤ, جتنی یہ بکریاں لے جانا لے جاؤ, سب کچھ اللہ رب العزت کے راستے میں یہ قربان ہے, اللہ کے راستے میں وقف ہے, سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. تو فرشتہ بولتا میرے بھائی مبارک, تیرے بکریاں نہ کو کچھ بھی نہ کو, اللہ رب العزت آزمانے کے لیے میرے کو جو ہے نا بھیجا ہے. تیرے 2 بھائی فیل ہو گئے تو کامیاب ہو گیا, جب مست اللہ رب العزت کی نعمتوں سے مالا مال ہو جائے, لطف اندوز ہوتا جاؤ. تو معلوم یہ ہوا اس واقعے سے کہ ناشکری اللہ رب العزت کی اگر ہم کریں گے تو ہم اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال دیں گے. شکر گزاری کریں گے تو اللہ رب العزت جو ہے نا اور مالا مال کرے گا. تو ہم کو اللہ رب العزت لائف کے اندر کبھی کبھی ایسا کرتے کہ ہم جو ہے نا شکر ادا کر رہے ہیں, ناشکری کر رہے ہیں. اللہ رب العزت آزماتے ہم آپ کو, جانچتے, ایگزام لیتے ہمارا, اس کے اندر ہم جو ہے نا پاس ہو کے دکھانا ہے, کامیاب ہو کے دکھانا ہے. کبھی ہمارا کاروبار نہیں چلتا, کبھی بیماریوں میں آتے, کبھی پرابلمس میں آتے, کبھی یہ کرنا چاہے تو ہوتا ہے. یہ سب اللہ پاک کی آزمائشیں ہیں. ان آزمائشوں کے اندر اللہ کا شکریہ ادا کرنا. اللہ پاک جتنا بھی ہے اچھا ہے, لاکھوں لوگوں سے بیٹر ہے, ہم لاکھوں لوگوں کو ہم کمپیئر کریں تو ہم لاکھوں لوگوں سے بیسٹ لائف گزار رہے ہیں. جو کچھ رکھیں, پہن رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, گھر کے نیچے چھت ہے, ایک چھت جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرا چھت آسمان کا ہے. اللہ پاک 2 چھتوں کے نیچے ہم کو بٹھائے. بہت سارے دنیا کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جن کا ایک ہی چھت ہے, آسمان ہے. تو اسی لیے ہم کاروبار کے لیے جا رہے ہیں دکان میں, تو وہاں پہ ہم دکان کے اندر جو ہے نا بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کریں. 2 جو ہے نا سایوں کے نیچے آپ بٹھا دیے ہوتے ہیں. لوگ دھوپوں کے اندر جلتے پھرتے کام کر رہے ہیں, اور رات میں ایک اینٹ سر کے نیچے سو رہے ہیں, جو ہے نا کوئی جھپا سر کے نیچے رکھ کے سو جا رہا. ہو رہا نہیں ہو رہا؟ آپ بمبئی میں جائیے, دلی میں جائیے, فٹ پاتھ پہ, ریلوے اسٹیشنوں پہ لاکھوں لوگ سوئے ہوئے ملیں گے. کبھی بھی زندگی کے اندر اگر اللہ نے ہم کو مالا مال کر دیا, کروڑ پتی بنا دیا, کبھی ہم غلطی سے بھی کس کو نیچی نظر سے نہیں دیکھنا, غلطی سے بھی نیچی نظر سے نہیں دیکھنا. کتاب کے اندر ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہوا ہے, وہ پڑھنے کے بعد میں انسان کے دماغ کو جو ہے نا صحیح چلنے پہ مجبور کر دیتا. کہ ایک چند دوست تھے, ایک دوست اس میں مالدار تھا, بڑا زمیندار تھا, کروڑ پتی ارب پتی تھا. تو بعد اس کے دوست جو ہے بیچارے غریب تھے, تو دوست جو ہے نا ایک جگہ جو ہے نا کھڑے ہوئے تھے. تو دوست بول رہے کہ بھائی پریشانی ہے, کچھ بھی زندگی کے اندر صحیح نہیں چل رہا, قسم کرسی ہے, یہ ہے وہ ہے. جو مالدار دوست تھا ان بولا تو کب بھی روتے رہتے رہے, پریشان ہوتے رہتے, فقیراں کہیں گے کہ تمہارا نہیں ہے بول کے روتے رہتے ہیں, میں کہاں خرچ کروں تو سوچتے رہتا ہوں. میری 21 نسلیں بھی اگر بغیر کمائے بیٹھ کے کھائیں گی, پیر پہ پیر رکھ کے بادشاہ کے جیسے, تو بھی میرا مال ختم نہیں ہوتا. ہو کیا بولتے ہیں؟ کیا خطرناک جملہ بولا نہیں. یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں ہے, یہ ایسے جملے اللہ رب العزت کو نہیں بھاگے, غصہ آتا اللہ پاک. چلے گئے, بات ختم ہوگی, واقعہ وہاں تک. اس کے بعد میں چند مہینوں کے بعد میں اس کا بیچارے کا انتقال ہو گیا. اب اس کا ایک ہی بیٹا تھا, بچے اس کے تھے نہیں, ایک ہی بیٹا تھا. وہ ایک بیٹے کے بہت دوستاں بن گئے. باپ تو تھا صحیح, اب اس کے باپ کے انتقال کے اندر کروڑوں کی اربوں کی پراپرٹی. اب دوستاں جو ہے نا غلط تھے, اس کو غلطی کے اوپر جو ہے نا اکسائے, غلط راستے کے اوپر ڈال دیے. کبھی تھائی لینڈ گھومنے گئے, کبھی دبئی گھومنے گئے, کبھی وہاں کبھی یہاں. یہ زمانے کی بات کر رہا ہوں میں, وہ زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں, بنی اسرائیل کے وغیرہ کی. گئے گھومنے, پوری پراپرٹی گئی کام سے, زمینہ بیچتے گئے, گھومنے جاتے گئے, وہاں گئے یہاں گئے, غلط غیر ضروری کام کر لیے. اس کے لیے پوری طبیعت خراب کر کے آیا, کچھ بھی نہیں, پوری پراپرٹی ختم. جیسے ہی مال ختم, دوستاں بھی ختم. مال بھر تک دوستاں ساتھ میں تھے, کچھ بھی نہیں ہے, دوستاں بھی چھوڑ دیے. اب یہ ٹینشن سے بیمار ہو گیا. جس راستے کے جس چوک کے اوپر کھڑے کے اس کا باپ یہ بولا تھا کہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ میری 21 نسلیں بھی پیر کے اوپر پیر ڈال کے بیٹھ کے کھائیں گی تو ختم نہیں ہو سکتا, اسی چوک کے اوپر آج اس کا بیٹا بیٹھ کے بھیک مانگ رہا. آج اس کا بیٹا بیٹھ کے بھیک مانگ رہا. تو یہ بول اللہ رب العزت کو پسند نہیں. میرے پاس مال ہے, میرے پاس اچھے کپڑے ہیں, میرے پاس گاڑی ہے, میرے پاس کار ہے, یہ ایسے جملے ہم نہ بولیں. اگر اللہ رب العزت نے ہم کو دیا ہے تو اس کے اندر سے کسی کو کھلائے, کسی کو پلائے, کسی کی ہیلپ کرے, کسی کی مدد کرے. لیکن ایسے جملے کبھی بھی اپنی زبان کے اوپر ہرگز نہیں آنے دیں, کبھی بھی ایسے جملے ہرگز نہیں آنے دیں. اور ہر کام کے اینڈ میں الحمدللہ کمپلسری ہم پڑھیں, اللہ کو یاد کرے برابر.
یقیناً ہم دنیا چاہے تو بھی ہمارے پاس کوڑی نہیں آ سکتی، اللہ تعالیٰ چاہے تو جا سکتی. ہم کیا پوری دنیا بھی اگر ہم کو ایک اتنا رائی کے دانے کے برابر فائدہ پہنچانا چاہتی، اگر اللہ نہیں چاہتے تو نہیں ہو سکتا. اگر پوری دنیا مل کے ہم کو نقصان پہنچانا چاہے، اللہ فائدہ پہنچانا چاہے، تو پوری دنیا ناکام ہو جائیں گے، اللہ رب العزت جو ہے نا کامیاب کر کے دکھائیں گے. یہ ہے ہمارا ایمان. ہم اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں. الحمدللہ سب سے بڑا اللہ رب العزت کا شکریہ ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم چلتے بیٹھتے اڑتے بیٹھتے اور اپنے بچوں کو یہ تاکید کرائیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، کہ ہم چھوٹے سے بچوں کو ان کے ہاتھ میں چاکلیٹ دیں اور پوچھے چاکلیٹ کون دیا، تو بچے بولیں گے ابو دی، امی دی. نہیں، اللہ جی دیے. ان کو ہم یہ سکھائیں. اور کھلائے پلائیں تو کون بولے کون کھلائے بیٹے، تو بولے ابو جی آپ کھلائیں. نہیں، اللہ جی کھلائے. کیوں اللہ جی کھلائے؟ بچے بولیں گے ابو جی آپ چاکلیٹ دلائے، آپ آئس کریم دلائے، آپ کپڑے پلا رہے نا. تو بچوں کو بولنا ہم بیٹے اللہ پاک ہمارے دل میں ڈالے، ہم آپ کو اللہ پاک پیسے دیے تو ہم یہ کر رہے ہیں. پیسہ ہمارا نہیں ہے بیٹے، اللہ کا ہے. ایک آدمی ایک راستے پہ کھڑے کے جو ہے نا بول رہا تھا میرا پیسہ میرا پیسہ میرا پیسہ، میں کمایا. تو اس وقت میں وہاں سے راستے سے اللہ والے گزرے تھے. انہوں نے بولے کیا رے بھائی تیرا پیسہ بول رہا. اگر اللہ رب العزت تیرے کو عقل نہیں دیتے، تیرے کو مینٹل بنا دیتے، دماغ کی جو ہے نا پاور تیرے کو چھین لیتے، تو یہ محنت کر کے کما سکتا تھا کیا؟ کہاں سے کما سکتا؟ پھر تیرے کو کون دیے پیسہ؟ تو خاموش ہو کے بولنے لگا اللہ پاک ہی دیے پیسہ، اللہ پاک ہی دیے. تو یہ ساری چیزیں ایک اللہ والے جو ہے نا ہم کو فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ اگر ہم ایک شکایت کر رہا تھا، ایک بندہ کھڑے کے اللہ میرے کو کیا بھی نہیں دیے. تو وہاں سے اللہ والے بولے ٹھیک ہے اللہ پاک تیرے کو کیا بھی نہیں دیے نا، تیرے کو پیسے ہونا تو ایک کام کر، تیری ایک آنکھ نکال کے میرے کو دے، میں 1 کروڑ روپے دیتا ہوں. بولے کیا دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ ادھر بھی جھوٹ بول رہا بھائی، تیری کچھ بھی نہیں دیا، اللہ پاک بول کے ناشکری کر رہا تو. میں بول رہا ہوں نا تیرے کو پیسے ہونا نا، ایک آنکھ نکال کے دے، کچھ بھی ہونا وہ تو پیسے نا یہاں پہ. تو تیرے پاس تو پیسے نہیں، تیرے کو پیسے ہونا ہے، میرے کو تیری آنکھ ہونا ہے، دیتا کیا؟ جب میں دیتا ہوں ٹھیک ہے آنکھ رکھو دے، ایک ہاتھ دے، 2 ہاتھ ہے نا، ایک ہاتھ دے، میں 1 کروڑ روپے دیتا ہوں. ارے کیا باتیں کر رہی تھی آپ؟ وہ تو پھر جان دے، 2 پیرا ہے 1 پیر دے، میں ٹھیک ہے 2 کانا ہے 1 دے، میں دیتا ہوں. تو اوپر نیچے داتا ہے، ایک نیچے کے ناتا نکال کے دے. ایسے گناتے گئے اللہ والے، گناتے گئے جسم کے اعضاء پورے. 2 کڈنیاں ہیں 1 کڈنی دے. بولے نہیں ہوگا. تو لاسٹ میں اللہ والے بولے کہ تیرے جسم کے اندر کروڑوں کی پراپرٹی ہے، تیرے جسم کے اندر کروڑوں کی پراپرٹی ہے، اور تو اللہ کو بول رہا اللہ میرے کو کیا بھی نہیں دیا، غریب ہوں فقیر ہوں بول کے. تو کتنی بڑی ناشکری کر رہا اللہ رب العزت کی، کتنی بڑی ناشکری کر رہا اللہ رب العزت کی. شکر گزار بندہ بن، اللہ والا بن کے زندگی گزار. اللہ پاک جس طریقے سے تیرے کو صحیح سالم جسم دیے، اسی طریقے سے تیری زندگی بھی صحیح سالم کر دیں گے. بس شرط یہ ہے کہ تو اللہ رب العزت کا بندہ بن، اس کے سامنے جھک جا، اس کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دے، ہمیشہ اللہ کو یاد کر. انشاءاللہ ہم کریں گے نا تو ہمارے بچوں کو بھی ہمیشہ الحمدللہ بولنے لگائے. کھانا کھاتے وقت میں ہم پورے مل کے زور سے دعا پڑھیں، ایک پڑھائیں سب پڑھیں ہم، اور کھانے کے بعد بھی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کھانے کے بعد کی دعا. اس کے بعد پھر سوتے وقت دعا ہے اللہم بسمک متویا، سو کر اٹھ رہے ہیں تو یہاں بھی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ہر وقت میں ہم آپ کو ہمارے نبی دعائیں بتا دیے، اس کو ہم پڑھیں، عمل کریں، انشاءاللہ زندگی کے اندر بہت مزہ آئے گا. خاص کر ایک لاسٹ بات میری ماں اور بہنوں سے یہ میسج ہے کہ آپ جتنا شکریہ ادا کریں گے گھر کے اندر رہ کر، جتنا شکریہ ادا کریں گے اتنا اللہ رب العزت مردوں کے کاروبار کے اندر، مردوں کے کمائی کے اندر، مردوں کے پیسوں کے اندر برکت عطا کرے. جس گھر کی عورت اگر ناشکری ذرہ بھی کری تو اس کا ایفیکٹ مرد کے اوپر پڑتا، وہ چاہے شوہر رہو، چاہے باپ رہو، چاہے بیٹا رہو، چاہے بھائی رہو. سمجھ میری بات؟ میں ایسا نہیں بول رہا ہوں کہ بیوی ناشکری کرے تو شوہر کو نہیں، چاروں کا ایفیکٹ پڑتا ہے اس کا. کس کا؟ شوہر کے اوپر، شادی ہو گئے تو، شادی نہیں تو باپ کے اوپر، اگر بھائی ہے تو بھائی کے اوپر، اور بیٹے کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر اثر پڑتا، پھر وہ لوگ پرابلم میں پڑ جاتے. اسی لیے اللہ رب العزت نے عورتوں کو بہت بڑا مقام دیا. اگر ہم شکر گزار بنیں گی تو اللہ رب العزت اتنا نوازیں گے ہمارے مردوں کو، دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی. اگر ہم ناشکرے بنے نا تو ان کی پوری زندگی بھی جائیں گی کام سے، گھروں کے اندر جو ہے نا اللہ رب العزت نورانیت کو نکال دیں گے، ٹیسٹ کو نکال دیں گے، سکون کو نکال دیں گے. اب ہم پریشانی میں رہیں گے. ساری چیزیں رہنے کے باوجود بھی ہم ایسا فیل نہیں کریں گے کہ ہمارے کو کچھ ہے، کچھ نہ کچھ کمی ہے، کچھ نہ کچھ کمی ہے. راتوں میں نیند نہیں آئے گی، کھانا صحیح نہیں، پانی صحیح نہیں، کچھ نہیں. ایک عورت کا واقعہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ فرماتی کہ میں 7 سال سے صرف جوس پی کے رہ رہی.
ان کو پیٹ کے اندر السر ہو گیا بیچاروں کو، 7 سال سے جوس پی کے رہنا، پانی پی کے رہنا، کوئی چیز نہیں کھا سکتے. وہ رو رہی کہ میں خاندان میں دعوتیں ہو رہی، یہ ہو رہی وہ ہو رہی، میرے گھر پہ بھی لوگ آ رہے گیسٹ آ رہے، سب کے لیے میں اعلیٰ کوالٹی کے کھانے پکاتی، ویرائٹی بناتی، لیکن میں خود نہیں کھا سکتی. تو اللہ رب العزت نے ہم سب کو ماشاءاللہ ایک دم مست پرفیکٹ بنا دیا. ہم اللہ کے شکر گزار بندے بننے کی کوشش کریں. ناشکری سے اللہ پاک میری آپ کی سارے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. شکر گزاری اللہ رب العزت ہم سب کا شیوا بنا دے. شکر کرنے والی زبان اور ذکر کرنے والا دل ہم سب کو اللہ پاک نصیب فرمائے.